بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، خبریں آج بہت ہیں۔ ترک وفد کچھ دیر پہلے پاکستان پہنچا ہے۔ ابھی ایک تقریب میں موجود جہاں گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب سے میرا ملاقات ہوئی افطار کے لیے، غالباً وہ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت اصرار ہے، وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مہاجرہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب میں آج پہلی بار براہ راست رابطہ ہوا ہے۔ عربوں نے ایران کے خلاف جنگ لڑنے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگرچہ جنگ بندی کی طرف مائل ہیں، لیکن ایران نے طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ اپنی بات شرائط تسلیم کرائے بغیر، مثلاً یہ کہ اس پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، جنگ بند نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر پیوٹن کے ساتھ، اس میں انہوں نے ایران پر حملہ جنگ ختم کرنے پر زور دیا ہے، اور توقع ہے کہ جلد شی جن پنگ کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوگی یا ٹیلی فون پر بات ہوگی، اور وہ بھی اسی پر اصرار کریں گے۔ یہ بہرحال واضح ہو چکا کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، وہ ناکام ہو گیا، ان کی ساری پلاننگ غلط تھی اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ایران کے بعد بہت سے اور بھی ابھی حربے ہیں، میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ اگرچہ بہت جلد لیما خان ٹھیک کہتی ہیں، بہت جلد عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں، انہیں حل کرنا ہوگا، لیکن بہرحال عمران خان کو تادیر جیل میں نہیں رکھا بہت دیر نہیں رکھا جا سکتا، اور اس سے ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ حکومت بہت انتہائی انپاپولر ہو گئی ہے۔ یہ 55 پٹرول یا جہازوں کی خریداری اور دوسری فضول خرچیاں، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جہاز کی پراسرار اپنا نقل و حرکت، کہ وہ خود تو لاہور میں موجود ہیں اور جہاز ان کا آسٹریلیا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اس کے نتیجے میں اس کی اور بھی انڈیکیشنز ہے۔ سرکاری اخبار نویسوں کا رویہ بدل گیا ہے اور انہوں سے بعض حکومت پر بالکل چڑھ ہی دوڑے۔ مشاج یوسف زئی کا قصہ پاک ہے اور انہیں پارٹی سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بھی میرا خیال آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا، اور وہ سہیل آفریدی کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے۔ سہیل آفریدی جو ہیں وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ہو، لیکن سہیل آفریدی ایجیٹیشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ اس کی حکمت عملی کیا ہو، اس پر راجہ سلیمان اکرم کا خیال یہ ہے، ان کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بجائے کوئی نئی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ بہرحال اس کو ایجیٹیشن کو روکنے کی کوشش کی جائے گی بات چیت کے ذریعے، اور خیال یہ ہے کہ اس بار عوام زیادہ شریک ہوں گے۔ مجتبیٰ خامنہئی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایرانی جوش و خروش اضافہ ہوا ہے، معاف کیجیے گا، حکمت عملی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ماہرین یہ کہتے ہیں، ایران پر نظر رکھنے والے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ خامنہئی کی شہادت نے ایران کے قومی اتحاد میں اضافہ کیا ہے، اور مجتبیٰ خامنہئی کو جو اقتدار سونپا گیا، اقتدار ہی ہے، یعنی وہ سپریم لیڈر مانا گیا، اس کے نتیجے میں بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور انہیں کرپشن دشمن سمجھے جاتے ہیں، جیسے عمران خان کا بنیادی نعرہ ہے کرپشن کا خاتمہ، اور اسی طرح وہ کرپشن کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور وہ اچھے منصوبہ ساز سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیے، طویل عرصہ تو جنگ جاری نہیں رہے گی، اور امریکی بے چین ہے۔ دوسرا یہ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریف زرداری حکومت زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، بالکل بیکار ثابت ہوئی ہے۔ جہاز والے قصے نے تو بیڑا ہی ڈبو دیا، 55 روپے پٹرول کے اضافے نے، اور یہ جہاز والے قصے نے، بھائی وہ لاہور میں ہیں، جہاز آسٹریلیا میں ہے۔ افواہیں یہ تھی، شہباز شریف افواہیں تھیں، میرے پاس معلومات نہیں ہیں، کہ محترمہ اور وہ کچھ سرمایہ کاری وہاں فرما رہے ہیں آسٹریلیا میں، کچھ ان کے کاروباری معاملات ہیں، افواہیں تھیں۔ تو اب جہاز کا جانا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آسٹریلیا جو ہے وہ مرکز سمجھا جاتا ہے بہت ہی بہترین علاج معالجے کا اور پلاسٹک سرجری کا۔ اب خاندان کا کوئی اور فرد گیا ہے، افواہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جا سکتی ہے، مگر افواہیں ہیں، یہ بات کھلے گی بہرحال کہ جہاز کیوں بھیجا گیا، کیا اس میں خاندان کو کوئی اور آدمی گیا ہے، کیا قصہ ہے۔
پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ میں نے آپ کو صرف یہ اطلاع دی تھی کہ گفتگو شروع ہو گئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ بھائی آپ خوش فہمی کا شکار ہے. میں بھی کسی کی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے معاملات پیچیدہ ہے. ہزاروں آدمی جیل میں ہیں. عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے ساتھ جیل میں بدسلوکی کی گئی ہے, عدالتی نظام منہدم کر دیا گیا ہے, پولیس کو ہے جو ہے خلق خدا کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے, لوگ زچ ہو گئے ہیں, پٹرول کی قیمت بڑھی ہے, مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, اور بہت سے مسائل ہیں. تو پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اسی کے نتیجے میں دیکھیے نا اب یہ مشاج یوسف کا تازہ واقعہ ہے کہ عمران خان نے کہا اس کو نکالو, اور اس پہ عمل نہیں ہوا. غالباً منت سماجت کی گئی کہ کچھ وقت حاصل کر لیا جائے. تو یہ مسائل پیچیدہ ہیں, بہت آسان نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال تجویز تو پیش کی گئی ہے. یہ تو میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں قومی حکومت کے قیام کی. ان سے تو تنگ آ گئے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ 40 دورے, او بھائی 1 سال 1.5 سال میں 40 دورے. وزیر اعظم وہاں کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ لندن جاتے ہیں, وہاں رکے رہتے ہیں, ظاہر ہے اپنا کاروبار دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ وہاں. $1 کے سرمایہ کاری نہیں لا سکے, اور بھیک مانگ رہے ہیں مسلسل, مارکیٹ سے ڈالر خرید رہے ہیں. اور کوئی یہاں سرمایہ کاری کرے گا کیونکہ بھئی ڈاک ارینجمنٹ ہے. یہ کوئی حکومت تو ہے نہیں, کوئی باقاعدہ حکومت تھوڑی ہے. بھلے یہ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ماورائے عدالت قتل مجرموں کو, ہو سکتا ہے ان میں بہت سارے مجرم ہی ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح دنیا میں کبھی امن قائم ہوا ہے؟ دنیا میں امن قائم ہوتا ہے نمائندہ حکومت کے قیام سے, سیاسی استحکام سے, بہترین عدالتی نظام سے, اچھی پولیس سے, اچھی ٹیکس کلیکشن سے, بہترین سول سروس سے, اس کو امپروو کرنے سے مسلسل. جیسے ترکی میں ہوا, جیسے ملائیشیا میں ہوا, کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جاتا ہے. ادھر پیسے ہی ڈوب گئے دبئی میں. ملک ریاض کے بارے میں تو آج کسی دوست نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارا اندازہ صحیح نہیں ہے کہ ملک ریاض کے پیسے ڈوب گئے, خلق خدا کے ڈوب گئے جو اس نے لوگوں سے وصول کیے تھے. اس لیے کہ قیمتیں تو گری ہیں عمارتوں کی, زمین کی قیمت تو گری بھی ہے تو بڑھ سکتی ہے, تو پیسہ تو لوگوں کا ڈوب گیا. لیکن بہرحال وہ پینک میں تو ہیں ملک ریاض کے, کریں گے کیا. اور پاکستانی بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ ڈوبا ہے. اور جنگ اگر جلدی بند نہیں ہوتی, بڑی کوشش کریں گے عرب کہ جلدی جنگ بند ہو جائے. جنگ اگر جلدی بند نہیں ہوتی تو امارات کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. ممکن ہے یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں کسی وقت, ابھی فوری طور پر تو نہیں. یعنی شریف خاندان کی حالت تو یہ ہے کہ علامتی سرمایہ کاری حسین نواز حسن نوازی کی کرا دیتے, باہر جو ان کا اتنا سرمایہ پڑا ہوا ہے زرداری کی کرا دیتے, وہ بھی نہیں کر سکے. دیکھیے نا نجم سیٹھی جو حکومت میں چڑھ دوڑے ہیں, ان کے لہجے میں آزاد اخبار نویسوں سے زیادہ برہمی ہے, سخت بیزاری ہے, بہت سخت انہوں نے استعمال کیے ہیں. اب وہ کس چینل سے پروگرام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں اجازت دی گئی ہے بات کرنے کی, اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیزار ہے. تو تبھی ایک صاحب ہیں وہ اپنا خوش آمد پسندی میں, بلکہ یہ کہ جھوٹ بولنے کی حد تک اور بہت گر کر وہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں, انہوں نے بھی نکتہ چینی شروع کر دی ہے. حالانکہ وہ ان پر ٹیکس کے کیسز ہیں اور انہوں نے اسٹے بھی لے رکھا ہے عدالت سے, لیکن بہرحال اب وہ بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں. اور بھی اخبار نویسوں, سرکاری اخبار نویسوں کا رویہ بحیثیت مجبوری بدل رہا ہے. وہ اب نون لیگ کا دفاع نہیں کر رہے کہ وہ یہ بالکل انہیں اندازہ ہو گیا کہ نفرت بہت بڑھ گئی ہے اس کے خلاف, اور خلق خدا ان سے بہت بیزار ہے. ویسے وزیر اعظم جو ہیں وہ پہلے دن سے نمائشی وزیر اعظم ہی تھے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پٹرول میں 15 روپے کے کمی کا اعلان کیا, 7 روپے ڈیزل میں. اس میں تو وزارت نے اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا, چند گھنٹے کے بعد 15 روپے نہیں کمی کی گئی, 4 روپے 74 پیسے کی گئی ہے. سرکار کے پاس کوئی موقف ہی نہیں ہے, بیانیہ ہی نہیں ہے, کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں. وہ ذرا جو ہیں وہ آتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کون سے ہیں, کیا نام ہے ان کا, اسلام آباد سے جو جعلی ایم این اے ہیں, وہ کسی طرح منہ پکا کر کے کچھ اور لوگ کچھ وہ
اختیار ولی صاحب کچھ منہ پکا کر کے کچھ کوشش تو کرتے ہیں، مگر کوئی ان کی سنتا ہی نہیں، کوئی ان کی کسی بات کا اعتبار ہی نہیں۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ کچھ انڈیویجولز ہیں، آج پہلی بار 60 برس سے یعنی لوگوں نے کمپیوٹر پر اخبارات پڑھنا شروع کر دیے، اس پہ لیپ ٹاپ پہ، مگر میں اخبار خریدتا رہا، کیونکہ وہ اس کا اخبار کا بھی ایک، جیسے چائے کا آپ عادی ہوتے ہیں، کافی کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، اس کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ لیکن آج میں نے سوچا بند کریں، ان اخبارات میں ہے ہی کچھ نہیں ڈان کے سوا۔ ڈان میں تو کوئی خبر ہوتی ہے، باقی اخبارات میں سرکاری افسروں، وزراء کے اور وزیر اعلیٰ کے اور وزیر اعظم صاحب کے اور وزراء اعلیٰ کے اور وزیر قانون صاحب ایک ہوتے ہیں، عجیب و غریب و قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، اور عطا اللہ طارق، ان کے بیان پڑھنے کے لیے اخبار کیوں خریدا جائے؟ ایران کی کوریج تو کوئی اچھی نہیں ہو رہی، وہ تو اس کے لیے آپ کو غیر ملکی ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے، سوشل میڈیا پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ میں کروں گا اگر میں نے کیا کہ اخبارات بند کر دیجئے، میں اس کا اظہار الحق صاحب کا اور خالد مسعود خان کا کالم پڑھنے کے لیے، کبھی کبھی جنگ میں بھی کوئی ایک آدھ ڈھنگ کی چیز ہوتی ہے، تو وہ اپنا جو ہے، جب آپ آزادی ہی نہیں ہے اخبارات کو، اور اخبارات ڈھہ پڑے، ذہنی نفسیاتی طور پہ پسپا ہو گئے، تاجروں کے ہاتھ میں ہے، فریق بن گئے، لیکن یہ ایک طرح سے خودکشی کر لی، اس کا بھی قصہ پاک ہے۔ دیکھیے، پیوٹن نے، میں نے عرض کیا کہ جنگ بندی کا مشورہ دیا ہے، اس کو ایران میں جنگ بند کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ظاہر ہے پیوٹن یوکرین میں کچھ رہتے چاہیں گے، لیکن روسی کو زیادہ نرمی کرنے پر آمادہ نہیں ہے، ان کا ایج ہے۔ روسیوں نے ڈٹ کر ایران کی مدد کی، اس سے زیادہ چینیوں نے کی ہے۔ چینیوں نے، یعنی روسیوں نے بھی انٹیلیجنس کی اطلاعات دی، اسلحہ بھی پہنچایا، چینیوں نے زیادہ، ان کے جہاز بھی بحر ہند میں اور اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں۔ چینیوں میں صبر و تحمل بہت ہے، وہ اعلان نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں، غور و فکر سے فیصلہ کرتے ہیں۔ شی جن پنگ سے جو ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا سرائیاں ہیں، ابھی تک تو کوئی بالکل تاریخ وغیرہ تو کوئی سامنے نہیں آئی۔ اس میں اصل مسئلہ تو امریکیوں کو یہ ہے قیمتی دھاتوں کا، ریئر ارتھ منرلز کا، اس کے بغیر امریکی صنعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن بہرحال چین مطالبہ کرے گا ایران میں جنگ بند کرنے کا، اور کل تو پیٹرول کی رات گئے خبر آئی کہ قیمتوں میں بہت کمی ہو گئی ہے، لیکن اس کا انحصار تو بہت سے عوامل پر ہے، یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے، وہاں سے صرف وہی جہاز گزر سکتے ہیں جن کی ایرانی اجازت دیں۔ امریکی دعوے تو کرتے رہے کہ جہاز یہاں سے گزر سکتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کا بندوبست کریں گے۔ وہ بندوبست کہاں ہے؟ تحفظ دینے والے جہاز کہاں ہیں؟ ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں، جو خود وہ ان کا طیارہ بردار جہاز جو ہے ابراہم، وہ اپنا بہت پیچھے ہٹ گیا، ادھر وہ بڑا واقعہ ہو گیا کہ بھارت کے ساتھ مشقیں کر کے جو ایرانی نیوی کے لوگ واپس آ رہے تھے، تو وہ ان کا جہاز کو امریکہ نے ڈبو دیا، اور امریکی انڈین بحریہ ان کی مدد کو نہیں پہنچی۔ اس کو انڈیا میں بہت سخت تنقید اس پہ ہو رہی ہے، پراوین سبانی سمیت بہت سے لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے کہ آپ نے بے وفائی کا ارتکاب کیا، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اور جب وہ لوگ ڈوب رہے تھے ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا، اور کچھ لوگ جو بچائے گئے تو وہ سری لنکن نے اس کے لیے کوشش کی۔ ایران، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے، تو کیسے تیار ہے؟ پہلے انہوں نے چھوٹے میزائل استعمال کیے، اب انہیں پتہ چلا، اور یہ مرحلہ وار انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ دیکھیے، ایرانیوں نے بہت تیاری کی تھی، یعنی خمینی یہ کہتے تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی اپنی حکومت کو کہ دیکھو ویتنام میں کیسے شکست ہوئی، روسیوں کو کیسے افغانستان میں شکست ہوئی، گوریلا جنگ سے شکست ہوئی، لہذا اس کی کئی سطح فوج کی بنائی گئی، یعنی مارشل اللہ کا امکان ہی انہوں نے ختم کر دیا کہ فوج کے ساتھ اپنا پیرل پاسداران انقلاب ایک دوسری فوج بنائی، 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو فوجی تربیت دی کہ خدا نخواستہ ایسی ہی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایرانی سرزمین پہ کوئی داخل ہو جائے تو گوریلا جنگ ہوگی۔
یہ خمینی جو ہیں وہ غیر معمولی ذہانت کے آدمی تھے، ان کی بہادری کا بڑا ذکر ہوتا ہے، ان کے فقر اور توکل کا بڑا ذکر ہوتا ہے، بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ ہمارے بعض لوگ جو متعصب لوگ جو ہیں، دیکھیں وہ تو اگر عقائد کی سطح پر بحث کی جائے تو ہر مکتب فکر پہ بعض اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ عقائد کی بنیاد پر کسی کی خوبیوں کو اور کنٹریبیوشن کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خمینی کی بہادری میں کوئی کلام نہیں، سادگی میں کوئی کلام نہیں، چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا اس موضوع پر، وہ ایرانی کابینہ کو انہوں نے طلب کیا، تو وہاں ایک صاحب ایرانی موجود تھے، افغانی تھے وہاں ویسے وہ، لیکن وہ ایران میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 52 تومان، اس وقت تومان پاکستانی روپے کے برابر تھا، ہے تو یہ 1980 کے بعد، تو 52 تومان میں انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ میں نے کہا کیا کھانا کھلایا؟ انہوں نے کہا اپنا نان اور سیخ کباب، بس سادہ سے، وہ خود بھی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح لوگ اس پہ تعجب کر رہے ہیں کہ خامنہئی جو ہے وہ اس کی شہادت پہ اس کا اتنا کیوں اپنا سوگ منایا گیا 40 دن کا، اور اتنا اس کا غیر معمولی اثر کیا، اس نے ان کے اتحاد میں مدد دی ہے اس کی شہادت نے۔ اور بھائی ان کے چاروں بیٹے کرائے پہ رہتے ہیں، خود وہ بار بار اپنی قوم کو تلقین کرتے تھے غیر ضروری سفر نہ کرو، جہاں اگر جانا ہو تو مل کر چلے جاؤ، بڑے ہوٹلوں میں مت ٹھہرو، کھانے پینے پہ غیر ضروری اخراجات نہ کرو، بعض سفر بالکل غیر ضروری ہوتے ہیں وہ مت کرو۔ انہوں نے خود سادہ زندگی گزاری اور شہادت کو انوائٹ کیا۔ کیا انہیں خطرہ تھا؟ انہیں معلوم تھا کئی جو ہے قاسم سلیمانی سمیت کتنے کمانڈر شہید ہو چکے تھے، سائنسدان شہید ہو چکے تھے، انٹیلیجنس چیف شہید ہو چکے تھے، تو وہ جانتے تھے، وہ مینٹلی ہی واز پریپیئرڈ۔ اور مشتبہ جو ہے ان کو بہت خیر مقدم کیا گیا۔ نیا جو جلغار کی 33ویں یا اس کے بعد کی، وہ ہر جو یلغار ہے میزائلوں کی اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، تو اس کا نام انہوں نے رکھا لبیک مشتبہ خامنئی، تو وہ ان کو بڑا منصوبہ ساز سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل میں تباہی ہے، تباہی ایران میں بھی ہوئی ہے، لیکن ایران میں پٹرول کی قیمت کیا ہے؟ پہلے 60 لیٹر پہ ایک کارڈ دیا جاتا ہے ہر گاڑی والے کو، پہلے 60 لیٹر پہ 4.5 روپے، 4.5 پاکستانی روپے کے برابر، پھر 8-10 روپے، پھر 15 روپے، آخر قیمت 15 روپے ہے، یعنی اگر زیادہ پٹرول خرچ کرے۔ استعمال پہ پابندی نہیں لگائی۔ کل صرف 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، اتنے بڑے حملے کے باوجود 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ اسرائیل میں خوف ہے، آبادی تو زیادہ تر اب بنکرز میں ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہاں چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے، تلخی بھی ہوتی ہے، لوگ چڑچڑے بھی ہو رہے ہیں، اور خوف بہت ہے۔ اور اب انہوں نے پابندی لگا دی ہے، پہلے تو پابندی لگائی کہ یہاں ہلاکتوں کو نہیں دکھایا جا سکتا، گرتی عمارتوں کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ اب حزب اللہ کے ساتھ جو ان کی جنگ ہو رہی ہے، جو انہوں نے بستی اسرائیل تک، اسرائیل ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اس تک حملے انہوں نے، ان کا راکٹ اور میزائل پہنچے ہیں، اور اس کی کوریج پہ بھی پابندی لگا دیا، خود مقامی اسرائیلی پریس پر بھی سینسر لگا دیا پاسداران انقلاب کے ایک اعلان نے، اور اس کا بہت چرچا ہے دنیا بھر میں، مین اسٹریم میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی۔ صرف ایک اعلان نے صورتحال میں غیر معمولی بڑی تبدیلی پیدا کر دیا۔ بریگیڈیئر جنرل ماجد موسوی، انہوں نے کہا اب کوئی ایسا میزائل نہیں پھینکا جائے گا جس کا وار ہیڈ 1 ٹن سے کم ہو۔ پہلے چھوٹے میزائل چلائے گئے، اب بڑے میزائل چلائے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ آئرن ڈوم کا قصہ تو پاک ہو گیا۔ یہ جو ٹھوس ایندھن کے یہ میزائل ہیں، یہ ٹرک سے لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کو انٹرسیپٹر مہیا کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، یعنی وہ جو میزائلوں کو تباہ کرنے والے آلات ہیں، اب یہ دنیا بھر میں امریکی اڈوں سے منگوائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو بڑے میزائل ہیں، ابھی تو اور بھی ہیں 2000 سے 3000 کلومیٹر والے، جن کا وزن جو ہے 1500 سے 1800 گرام تک ہے، کلو گرام تک ہے، تو ان کو روکنا آسان نہیں ہے۔
اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو تصور ہے، جو ایک وہ بنایا گیا تھا، مت بنائی گئی تھی، ختم ہو گئی، تو اس کا قصہ پاک ہو گیا۔ پروین ساہنی جو ہے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ان کو پڑھا کریں، وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے نہیں جیت سکتے امریکی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایرانی اسٹریٹجی فار سپیریئر ہے، یعنی غور بہت کیا گیا۔ آپ دیکھیے نا قرآن مجید کیا کہتا ہے، افسوس کہ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، میں دوسروں کی نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ پہ افسوس کرتا ہوں کہ کم پڑھتا ہوں، زیادہ پڑھنا چاہیے، تاخیر سے پڑھنا شروع کیا۔ کتنے چھوٹے لشکر ہیں جن کو ہم نے بڑے لشکروں پر فتح دی ہے، مفہوم ایگزیکٹ الفاظ نہیں۔ اور ایک آیت یہ ہے کہ کسی قوم کو ہم اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے۔ سپر پاورز کب تباہ ہوتی ہیں؟ جب وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ فائنانشل ٹائمز کہتا ہے کہ وینزویلا سمجھ لیا ایران کو اور بڑھ کے مارنے شروع کر دیں، لندن کا اخبار فائنانشل ٹائمز، ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ اس کو مار ڈالیں گے، اس کی تو CIA نے تیاری پہلے سے کر رکھی تھی، خامنئی کو شہید کر دیں گے، اور جناب ان کی مرضی کا، انہوں نے کہا میری مرضی کا حکومت آئے گا۔ اب میں آپ کو کچھ بیانات ان کے میں نے لکھے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ہر روز ان کا موقع بدلتے ہیں۔ خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ ایران کے رحم و کرم پر ہیں۔ دیکھیے نا، انہوں نے بحرین میں جو 5واں ان کا بحری بیڑا ہے اس کو اندھا کر دیا، 21 ملکوں کی اس سے نگرانی ہو رہی تھی، اور وہاں جشن کی کیفیت ہے، اور اس حکومت کا مستقبل جو ہے وہ کوئی یعنی عوام کا رحم و کرم پر ہے۔ اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے بحرین کی حکومت ختم ہو جائے گی، بہت سے لوگ اس کے بھاگ بھی گئے ہیں۔ آذربائیجان کے درمیان بھی اور ایران کے درمیان بھی مصالحت کا آغاز ہو گیا ہے، اور آج غذائی امداد کی ایک بڑی کھیپ، اس کی تفصیلات بھی ہیں میڈیا میں موجود ہیں۔ آذربائیجان نے بھیجی ہے ایران کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اس کا پانی کا ایک بڑا وہ سسٹم تباہ کر دیا گیا، سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کا، انہوں نے بھی کر دیا اس کا۔ تمام عرب ملک پانی کے معاملے میں محتاج ہیں، ایران میں بھی پانی کی کمی ہے۔ تیل تو انہیں قدرت نے بہت دیا، لیکن کسی کو سب نعمتیں، کسی انڈیویجول کو، کسی قبیلے کو، کسی قوم کو سب نعمتیں نہیں قدرت دیا کرتی، ہر ایک کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تمام کی حدود ہوتی ہیں۔ لامحدود طاقت صرف ایک ہے، وہ پروردگار کی ہے، اور فیصلے اسی کے ہیں۔ وہ جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، سارے تجزیے ہم کرتے ہیں، سارے فیکٹرز، امریکہ یہ چاہتا ہے، جاپان یہ چاہتا ہے، چین یہ چاہتا ہے، روس یہ کر رہا ہے، ایرانی یہ کر رہے ہیں، عرب یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے حکم جاری کر دیا، اور جناب سپریم کورٹ نے، صرف ایک فیکٹر کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کوئی ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو اس کو تو محدود رکھیں کہ قدرت کی نشانیاں کیا ہیں، قرائن کیا کہتے ہیں، قانون قدرت کیا ہے۔ ایرانیوں نے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ویتنام، عراق، افغانستان، دوسرے ملکوں میں امریکی شکستوں کا بہت تفصیل سے تجزیہ کیا تھا، بہت، اور اسی پر انہوں نے، دیکھیے نا، اب انہوں نے، وہ اتنے کلیئر تھے کہ انہوں نے کہا مرکز میں اگر بڑے پیمانے پر لیڈر جو ہیں وہ شہید کر دیے جائیں، کمانڈر مار دیے جائیں، تو انہوں نے نچلی سطح پر اختیارات منتقل کیے، ایک بالکل ہی ڈی سینٹرلائز مرکز بنایا۔ تو وہ ایرانی جو ہیں اب قابو میں نہیں آ رہے، وہ ہمارے بعض لوگ مایوسی کا شکار ہیں، بیچارہ ایران میں تباہی تو ہوئی، خسارہ تو بہت ہوا، ان کے پاس تیل ہے بھائی، اس کے بدلے میں وہ روس سے بھی اسلحہ لے سکتے ہیں، امریکہ سے بھی لے سکتے ہیں، اور شمالی اس کا جنوبی اس کا کوریا کا تو انہوں نے ابھی شکریہ ادا کیا کہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو افواہیں ہیں، میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ہر طرح کے، ہر قسم کے ہتھیار دینے کے لیے استعمال کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ لطیف کھوسہ صاحب کے رویے پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مقدمے کی تیاری نہیں کر سکے۔ بھائی وہ بہت سینئر وکیل ہیں اور مستعد چوکس آدمی ہیں، معاملات بھی کوئی ایسے پیچیدہ نہیں ہے، پس پردہ کوئی قصہ تو ہے۔ ویسے تو علیمہ خان نے کہا تھا پوری تیاری کر کے جائیں،
ایسا لگتا تھا، اخبار نویس کہہ رہے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، کہ وہ تیار تھا، عدالت تیار نظر آتی تھی. بہرحال وہ پرسوں ہوگا. ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی درخواست دے رکھی ہے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات نے ان کا تاثر بہت ہی خراب کیا. کبھی کہتے ہیں ایران پر زمینی حملہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں کام ایرانی عوام خود کریں گے، کبھی کہتے ہیں کرد کریں گے. خواہش ان کی یہ ہے کہ عرب ممالک ایران سے جنگ میں کود پڑیں، لیکن کبھی کہتے ہیں وہ ایسا کریں گے، کبھی کہتے ہیں نہیں کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. پچھلے سال کا ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، اب کہتے ہیں ایران 2 ہفتوں میں ایٹم بم بنا سکتا تھا. ایک دن فرمایا برطانیہ ہماری مدد کرے گا، دوسرے دن اشاعت کیا کہ کیئر سٹارمر حکومت ہماری مدد نہیں کرے گی. ایک دن کہا ہم ایرانی حکومت بدلنا چاہتے ہیں، پھر کہا مجھے حکومت بدلنے سے کوئی دلچسپی نہیں. ایک دن کہا ہم تہران کو جلا کر راکھ کر دیں گے، دوسرے دن کہا تل ابیب از برننگ. ایک دن کہا خیر اب اس کی زیادہ مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے. چند ایرانی میزائل بحرین میں اور امارات میں مزید ایسی تباہی لا سکتے ہیں کہ بس اس پہ میں نہیں زیادہ بات کروں تو اچھا ہے. امریکہ کو ایک اور خوف بھی لاحق ہے. ایران آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے پاٹ سکتا ہے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کم از کم 6 مہینے تک یہاں سے کوئی آئل ٹینکر نہیں گزر سکے گا. چینی تو بہرحال یہ پسند نہیں کریں گے، لہذا شی جن پنگ ملاقات اگر ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، کوئی بات ہوتی ہے تو وہ چاہیں گے کہ جنگ بند ہو جائے، اور امکان اس کا اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی، طویل عرصے تک جاری نہیں رہے گی. علی لاریجانی کہ ایک جملے کا بہت چرچا ہے، ملت عاشور ایران از تحدیدات وشالش شوانمی ترسن بزرگ ترس شو ہم نتوانند. ملت ایران، میری فارسی ایسی ہے بھائی، ملت ایران را ہدف کنند مراقب خود باشد ہدف نش شوی تہذیب. اور تم سے بڑے لوگ، انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرے گا، تم سے بڑے لوگ، بڑی طاقتیں ایران کو تباہ کرنے کے خواب دیکھتی رہیں اور ناکام رہیں، تم کیا تم اپنی حفاظت کی فکر کرو. اس فکر کا بڑا چرچا ہے. تم ایران کو ختم نہیں کر سکتے. ٹرمپ نے جہاز رانوں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ حرمت سے گزر جاؤ، چڑھ جاؤ بیٹا سولی پہ، رام بھلی کرے گا. امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ایران کے تو سارے جہاز ہم نے ڈبو دیے ہیں، لہذا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سوشل میڈیا میں بہت اس پر طنزیہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ پہلے ابراہم لنکن کو تو گزارو وہاں سے، اپنے جہازوں کو تو گزارو. ایک چھوٹی سی خبر ہے، محترمہ وزیر اعلیٰ کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ٹریفک پولیس کی وردی کا رنگ پسند نہیں ہے. رنگوں سے بڑی دلچسپی محترم، وہ ادراک ہی نہیں ہے ان کو. پچھلے دنوں بھی ایک بڑا دلچسپ بیان نے دیا، پنجاب کی خواتین، میری ریڈ لائن ہے، پنجاب کی خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آئے دن اتنے المناک واقعات ہوتے ہیں کہ سخت کراہت ہوتی ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور روپیہ برباد کرنے میں کمال ہے. یعنی جہاز بھیج دیا آسٹریلیا، اب کوئی نہ کسی دن بات تو کھولے گی کیا. جہاز گلے پڑ گئے ان کے، کیونکہ دنیا میں جہاز جب سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اور وہ یہ وہاں سے معلوم کرنا آسٹریلیا سے کیا مشکل ہے کہ وہاں جہاز کیا کر رہا ہے اور وہاں کون لوگ سوار ہیں اور کیوں گئے. اچھا ایک اور بات، دنیا بھر میں برسوں سے آپ کو بتا رہا ہوں اور معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اور اس کے شواہد موجود ہیں کہ پاکستانی پائلٹ دنیا میں بہترین ہیں. F-16 پہ اس سے آدھے وقت میں پاکستانی، امریکی جو طیارہ F-16 مشہور فائٹر جیٹ، وہ آدھے وقت میں اسرائیلی سیکنڈ بیسٹ سمجھے جاتے تھے، ان سے آدھے وقت میں. اور اسرائیل کو مارا اپنا 73 میں اور 67 کی جنگوں میں پاکستانی پائلٹوں نے. وہ یہ بہترین پاکستانی پائلٹوں کی بجائے غیر ملکی پائلٹ کیوں رکھے ہیں؟ بات تو واضح ہے کہ ایسے لوگوں کو رکھا ہے کو ان کے کس کے بھروسے کے وہ لوگ ہیں، کنہوں نے بھیجا ان پائلٹوں کو، پاکستانی پائلٹ کیوں نہیں؟ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹ ہوں گے تو بات شاید
جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ پہنچ جائے، تو کوئی بات تو وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں جو چھپانا چاہتی ہیں۔ 8 مارچ کو آسٹریا گیا تھا، ابھی تک تو آیا نہیں ہے۔ تو جنرل باجوہ کی حالت بہت خراب ہے، خبر تو انہوں نے دی ہے اپنے اسد اللہ خان صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں برین ہیمریج ہوا ہے، وہ پہچان نہیں رہے کسی کو، خاندان کے لوگوں کو بھی نہیں پہچان رہے اور جو قریبی لوگوں کو بھی نہیں پہچان رہے۔ امریکہ میں ایک اور لطیفہ ہوا، سب اینکرز کو بتایا گیا ہے کہ یہ بات کہو، شارٹ ٹرم پین اور لانگ ٹرم گین۔ تو یہ پاکستان والے کیسے شروع ہو گیا، شارٹ ٹرم پین لانگ ٹرم۔ جنگیں اس طرح نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں اس طرح نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگ بہت سنجیدگی، بڑی یکسوئی، بہترین منصوبہ بندی، بہت غور و فکر اور تمام ممکنہ عوامل کو بدترین کی تیاری کر کے پلان بی کے ساتھ سی کے ساتھ جنگ شروع کی جاتی ہے۔ امریکی وہ حماقت کر بیٹھے ہیں کہ جب کوئی بڑی طاقت اس حماقت کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر وہ بڑی طاقت نہیں رہتی۔ دنیا بدل رہی ہے، دنیا کو اب بدل جانا ہے، ایک نئی دنیا طلوع ہونے والی ہے۔ افسوس کہ مسلمان تاریخ کے چوراہے پر سوئے پڑے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ایک یہ دانشور ہیں، ان بدبختوں کو کوئی کیا کہے، دن رات مایوسی پھیلانے میں لگے رہتے ہیں۔ او بھائی امید سے چراغ جلتے ہیں، بارش برستی ہے تو رویدگی پیدا ہوتی ہے، امید اور یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کسی قوم کے جاگنے، وہ حکومت یہ کر دے گی، امریکہ یہ کر دے گا، وہ امریکہ ہے، ہم زندہ نہیں ہیں، ہم کیا مر گئے ہیں؟ اگر زندہ لوگوں کی طرح سوچو، وہ کیا اقبال نے کہا تھا، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ امید جگاؤ، یقین پیدا کرو، توکل پیدا کرو۔ ساری عمر اقبال یہ درج ترے، عجیب قوم ہے، سموچا نکل گئی، قائد اعظم کو بھی افکار کو بھی، اقبال کے افکار کو بھی۔ بات لمبی ہو جائے گی، خیالات کی تو ایک یلغار ہے، تصورات کی طبیعت تو آج حاضر ہے تھوڑی سی، لیکن بہرحال طویل ہو جائے گی بات۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔